السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی حافظ محمد آصف، آپ کا سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تولا جانا، اس حوالے سے سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یعنی ابو ذر نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، آپ کو نبوت عطا ہوئی تو کیسے پتہ چلا کہ آپ نبی بن چکے؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابو ذر، میں مکہ میں کسی جگہ پر تھا، دو فرشتے آئے، ایک زمین پر آ گیا اور دوسرا زمین و آسمان کے بیچ تھا۔ ایک نے اپنے ساتھی سے، ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا، کیا یہ وہی ہے؟ اس نے کہا یہ وہی ہے۔ تو کہا ایک فرشتے نے دوسرے سے کہ اس کا وزن کرو ایک بندے کے ساتھ، میرا پلڑا باری ہو گیا۔ اس کا وزن کرو 10 کے ساتھ، میرا پلڑا باری ہو گیا۔ اس کا وزن 100 بندوں کے ساتھ کرو، میرا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اس کا وزن 1000 آدمیوں کے ساتھ کرو، میرا پلڑا بھاری ہو گیا۔ تو کہا کہ اگر اس کو اس کی پوری امت کے ساتھ بھی وزن کیا جاتا تو یقیناً اس کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جاتا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ روایت صحیح ہے؟ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے السلسلہ صحیحہ کے اندر کہا کہ یہ روایت سندن صحیح ہے۔ حدیث نمبر ہے 1545 2529۔ تو پیارے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایسا پیغمبر، ایسا نبی، ایسا رسول عطا فرمایا ہے، تو جس پیغمبر کا رتبہ اور مقام اتنا عالی اور اتنا بلند و بالا ہے۔ اب ہمیں اپنی خوش بختی پر ناز کرنا چاہیے، اور یہ فقط منہ زبانی کا فخر یا ناز یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ لوگ پیر بنائے ہوئے ہوتے ہیں، میرا پیر فلاں ہے، لوگ مرشد بھی بنائے ہوتے ہیں، میرا مرشد فلاں ہے۔ تو میرے بھائی، اگر پوری امت ایک پلڑے میں ہو اور دوسرے پلڑے میں اکیلے آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم اور جناب عبد المطلب کے پوتے، ابو طالب کے بھتیجے، عائشہ اور حفصہ کے تاجدار، ابو بکر و عمر کے داماد، علی عثمان کے سسر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، پلڑا کس کا بھاری ہوگا؟ پلڑا جناب سیدہ فاطمہ کے بابا جان کا بھاری ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، ہوگا نا؟ تو جب ایسا بے نظیر، ایسا بے مثال نبی رسول اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور ہم اس کو چھوڑ کر کوئی کسی کو مرشد بنائے ہوئے ہے تو کوئی کسی کو پیر بنائے بیٹھا ہے نا اس طرح؟ وہ جب اتنی بڑی اللہ کی نعمت موجود ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ کا اتنا بڑا احسان، اللہ کی اتنی بڑی عظیم نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی، ہاں جی، تو پھر جناب عبد المطلب کے پوتے کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور پیر کو پکڑیں، کسی کے اور کو پیر بنا لیں یا مرشد بنا لیں، کیا یہ نعمت کی ناقدری نہیں ہے؟ ہاں، کیا یہ اللہ کے احسان کی ناشکری نہیں ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حبیب و محبوب، جب وہ موجود ہیں تو پھر مرشد اور کیوں بنانا؟ ہر ایک اپنا اپنا پیر بنائے ہوئے ہے، کیوں؟ اور یاد رکھیے کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور چلے گئے، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آئے اور چلے گئے، اور آج ان کی تعلیمات دنیا میں موجود کوئی نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی 1400 سال پہلے آئے مگر آج بھی موجود ہیں۔ کیسے؟ صحیح بخاری کی صورت میں، صحیح مسلم کی صورت میں، اور دیگر ذخیرہ احادیث صحیحہ کی صورت میں۔ میرے نبی، آپ کے نبی، میرے حبیب، آپ کے حبیب، اللہ کے حبیب و محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی موجود ہیں۔ کھولیے بخاری، کھولیے مسلم، کھولیے احادیث صحیحہ کو،
آپ کو پیغمبر نماز پڑھتے نظر آئیں گے، پیغمبر بدر و احد میں نظر آئیں گے، پیغمبر تجارت کرتے نظر آئیں گے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت الرحیق المختوم کو کھول لیجئے، آپ کو پیارے نبی سیدہ خدیجہ کا مال تجارت لے کر مکے سے باہر نکلتے ہوئے نظر آئیں گے، قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ کو نظر آئیں گے۔ تو جب اتنا بڑا پیر ہمارے اندر بخاری مسلم کی صورت میں، بلکہ سید عائشہ کا اگر ہم قول دیکھیں قرآن مجید کی آیتوں کی صورت میں موجود ہے کہ حضور کا اخلاق اللہ کا قرآن، آپ قرآن پڑھیے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نظر آئے گی۔ کہیں آپ کو پیارے نبی علیہ السلام جناب الم نشرح لک صدرک کی صورت میں نظر آئیں گے، کہیں آپ کو وجدک ضالا فہدی کی صورت میں نظر آئیں گے، کہیں آپ کو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کی صورت میں نظر آئیں گے، کہیں آپ کو لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون کی صورت میں نظر آئیں گے، کہیں آپ کو انا اعطیناک الکوثر کی صورت میں نظر آئیں گے، کہیں آپ کو وانت حل بہذا البلد کی صورت میں نظر آئیں گے۔ تو اتنا بڑا پیر آج ہمارے اندر موجود ہے، ہاں جی، اتنا بڑا مرشد ہمارے پاس موجود ہے، اور کوئی کھوتے والی سرکار کو تو کوئی ناگ شاہ کو، تو کوئی جناب بندروں والی سرکار کو، تو کوئی جناب کتوں والی سرکار کو ہیں، کوئی مگر مچھوں والی سرکار، تو کوئی کھوتے والی سرکار، تو کوئی کچھوؤں والی سرکار کے پیچھے لگے ہوئی ہے۔ اللہ کے بندیو، اتنا عظیم نبی، اتنا عظیم پیغمبر کہ ایک کے ساتھ تولا گیا، 10 کے ساتھ تولا گیا، 100 کے ساتھ تولا گیا، 1000 کے ساتھ تولا گیا، پوری امت کے ساتھ تولا جاتا حضور حضرت محمد۔ صلو علی الحبیب، پڑھیے درود صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وزن بھاری ہوتا۔ اب ہمارے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کو اپنے گھر میں جگہ دیں۔ اللہ اکبر، جاؤ جیب خرچ کرو، بخاری مسلم لے کر گھر آؤ، پرے کرو فضائل اعمال کو اور فیضان سنت کو۔ کلمہ پڑھنے والے میرے مسلمان دیوبندی بھائیوں، بریلوی بھائیوں، اہل حدیث بھائیوں، اپنے گھر میں حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بنائیے، لے آئیے بخاری کو مسلم کو، آپ کا پیر آپ کے گھر میں ہے۔ میرے مسجد میں، میرے گھر میں الحمدللہ میرا پیر موجود ہے، مجھے سوال کا جواب چاہیے، مجھے مسئلے کا حل چاہیے، مجھے پریشانی کا حل چاہیے، میں تو بخاری کھولتا ہوں مجھے میرے نبی بتا دیتے ہیں، میں تو مسلم کھولتا ہوں مجھے میرے نبی بتا دیتے ہیں، میں تو الرحیق المختوم کھولتا ہوں مجھے میرا نبی دکھا دیتے ہیں۔ تو ایسا عظیم پیغمبر اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ یقین کیجئے جس طرح کا پیارا نبی، دلارا نبی، ہاں جی، جس طرح کا عظیم پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا کیا نا، ایسا پیغمبر اللہ نے کسی کو نہیں دیا، نوح علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک علیہم الصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو رومن سے اردو میں کرنے پر اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ سوال یہ ہے کہ مرشد کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ ہر مسلمان کا مرشد ہونا چاہیے، تو جی ہاں ہے نا، مرشد تو ہونا چاہیے۔ مرشد مانا رہنما، ہاں، رہنمائی کرنے والا، گائیڈ کرنے والا، راستہ دکھانے والا۔ جیسے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا کہ یہ میری راہ، مجھے راہ دکھانے والے ہیں، تو وہ تو ہونا چاہیے، اس بغیر تو کوئی معاملہ نہیں بنتا۔ اب وہ اللہ کا قرآن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ کا کلام قرآن پاک اور مرشد ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہر گھر کے اندر قرآن مجید موجود ہے، یہ مسلمان کا مرشد ہے۔ ہر گھر کے اندر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں سیدھا سیدھا اور آرام سے اور خیر و تسلی کے ساتھ جنت پہنچ جاؤں، ہر بندے کو چاہیے کہ اپنے گھر میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دے۔
اگر ہر مسلمان کے گھر میں نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے نا تو انشاءاللہ یہ ہمارے مرشد ہیں، ہمیں راہ دکھانے والے ہیں۔ کیسے ہوں گے؟ اپنے گھر میں بخاری اور مسلم کو رکھیے۔ بخاری مسلم اور حدیث کی کتابوں کا ہونا، سمجھیے آپ کے گھر نبی محترم موجود ہیں۔ میرے گھر میں تو موجود ہیں الحمدللہ، میری مسجد میں میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ مجھ سے روزانہ سینکڑوں اور ماہانہ ہزاروں لوگ سوالات کرتے ہیں، اور میں اپنی مسجد میں موجود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آگے لوگوں کو رہنمائی دیتا ہوں اور ان کے سوالات کے جوابات دیتا ہوں۔ اور اللہ کا فضل و کرم کہ خیر الناس من ینفع الناس میں مجھے میرے رب نے شامل کر دیا، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ تو آپ بھی اپنے گھر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رکھیں اور اللہ کے پیارے حبیب و محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر میں جگہ رکھیں۔ جس گھر میں قرآن موجود، جس گھر میں بخاری مسلم موجود، سمجھیے اس گھر میں اللہ موجود، اس کا حبیب و محبوب موجود۔ تو یہ اس سے بڑا کوئی مرشد ہے؟ کوئی نہیں ہے۔